دنیا میں ہر انسان جو ہے نا اپنی خواہشات کا اسیر ہوتا ہے، اس کی قید میں ہوتا ہے۔ اس کا نفس اس کو جس طریقے کی ترغیب دیتا ہے وہ ویسی ساری خواہشوں کے اوپر عمل کرتا ہے، اسی طرح سوچتا ہے، وہی اس کے خواب ہوتے ہیں، وہی اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اسی میں اس کا جینا مرنا ہوتا ہے کہ بس میری یہ خواہش پوری ہو جائے، میری یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے، یہ میری پوری ہو جائے، میری یہ چاہت ہے، یہ پوری ہو جائے، میری یہ مرضی ہو جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں ایسا بن جاؤں، میں ویسا بن جاؤں۔ تو جو انسان اپنی خواہشات کا جو ہے نا وہ پیروی کرتا ہے نا، تو وہ اپنی خواہشات کے اندر قید ہو جاتا ہے، اور جو قید ہو جاتا ہے نا تو وہ جس نے بھی خواہشات کی پیروی کی، وہ جتنا بھی امیر ہوگا نا تو وہ اسیر ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا زلیخا جو ہے نا ایک بہت امیر گھر کی عورت تھی، اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس نے غلط تعلقات بنانے کی کوشش کی، تو وہ اسیر ہو گئی، یوسف علیہ السلام کے عشق میں اسیر ہو گئی، امیری سے اسیری میں چلی گئی۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنی خواہش کو ترک کیا، چھوڑ دیا، تو وہ قید تھے، وہ یعنی وہ ان کے اسیر تھے، ملازم تھے، ان کے گھر کے جو ہے نا وہ غلام تھے، تو وہ اسیری سے امیر ہو گئے، اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا۔ تو جو انسان اپنی خواہشات کا جو ہے نا غلام بن جاتا ہے نا، اللہ اس سے دنیا کی ساری جو ہے نا جو بڑے مرتبے ہوتے ہیں نا، جو اسلام کے آخرت کے مرتبے ہوتے ہیں، اللہ وہ سارے مرتبے اس سے لے لیتا ہے۔ اور جو اپنی خواہشات کے اوپر قابو ڈال لیتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی غلام ہو، چاہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیں تو اللہ ان کو سرداروں جیسا رتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو خواہش سے منہ پھیر لینا سرداری کی باتیں ہوتی ہیں۔ خواہش کا ترک کرنا اصل میں پیغمبری کی طاقت ہوتی ہے۔ نبیوں کی سب سے بڑی کیا طاقت ہوتی تھی؟ وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس لیے بزرگوں نے کہا کہ جب تیری طبیعت کا گھوڑا تیرا فرما بردار ہو جائے نا تو اخلاص کا سکہ تیرے نام ہو جائے گا۔ جیسے ہم گھوڑے کو سدھارتے ہیں نا، گھوڑا شروع میں بڑا بھی دکھتا ہے، بڑا نافرمان ہوتا ہے، تو اس گھوڑے کو اپنے قابو میں کرنا پڑتا ہے۔ تو انسان کا جو نفس ہوتا ہے نا، یہ گھوڑے کی مانند ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنے قابو میں کر لینا تو اس کے اوپر سوار ہو کر اگر آپ سواری کریں گے نا تو پھر آپ پوری دنیا کے اوپر جو ہے نا آپ سیر کر لیں گے اور پوری دنیا گھوم لیں گے، اور ساری دنیا آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی۔ اور اگر یہ گھوڑا آپ سے نہ سنبھالا گیا اور یہ گھوڑا آپ کے اوپر قابو ڈال دیا اس نے، تو پھر یہ آپ کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دے گا۔ خواہشات کی نا دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک لذت و شہوت کی خواہش ہوتی ہے اور دوسرا مرتبہ اور عہدہ کی خواہش ہوتی ہے۔ جو لذت اور شہوت کی خواہش ہوتی ہے نا، وہ انسان کو شراب میں، عورت میں، ان چیزوں میں مبتلا کر دیتی ہے، اور اس کا گناہ اس کی ذات تک رہتا ہے، اس سے مخلوق کو نا وہ نقصان نہیں ہوتا۔ اس سے زیادہ نقصان پتہ کس کو ہوتا ہے؟ جس کو مرتبے کی، عہدے کی، ریاست کی، اور جو ہے نا اپنا بڑا بننے کی اور سردار بننے کی اور بادشاہ بننے کی جو خواہشیں ہوتی ہیں نا عہدوں کی، تو یہ ساری مخلوق کو بھی گمراہ کرتا ہے اور خود بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو ایسی خواہشات آج کل ہر انسان کے دل میں پائی جاتی ہیں کہ میں ایم پی اے بن جاؤں، میں ایم این اے بن جاؤں، میں وزیر بن جاؤں، مجھے یہ عہدہ مل جائے، میں بڑا افسر بن جاؤں۔ ہم بچوں کو پڑھاتے بھی اس لیے کہ بڑا افسر بن جائے گا۔ تو یہ عہدوں کی جو خواہشات ہیں نا، اس کو بھی دبانا چاہیے۔ مال کی خواہش ہے، چیزوں کی خواہش ہے، عورتوں کی خواہشات ہیں۔ خواہشات کوئی بھی ہے نا، یہ انسان کو ہمیشہ ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں، اور سب سے بڑی ہلاکت کون سی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا خواہش جو ہے نا، یہ اس کو نفس سے متشابہ اسلام نے کہا گیا ہے کہ نفس کی پیروی کرنا، خواہشات کو پورا کرنا، یہ انسان اللہ چاہے جتنا بھی یہ مسجد میں بھی بیٹھا ہوگا نا، خواہشات سے بھرا ہوگا، تو یہ اللہ سے پھر بھی دور ہوگا۔ اور جس بندے نے اپنی خواہشات کو اپنے تابع کر لیا اور خواہشات کو ترک کرنا اس کو آ گیا، خواہشات سے جان چھڑانا اس کو آ گیا، تو وہ میخانے میں بھی ہوگا نا تو وہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ خواہشات کے اوپر قابو ڈالنا یہ بہت بڑی جو ہے نا محنت کی بات ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی حدیث ملتی ہے، مشہور حدیث، کہ جنت جو ہے نا تمہارے 2 قدم کے فاصلے پر ہے، کہ پہلا قدم تم اپنے نفس کے اوپر رکھو اور دوسرا قدم جو ہے نا تم جنت میں رکھ لو، تو جنت تمہارے سے صرف اتنی دور ہے۔
تو اس لیے خواہشات کے اوپر عمل کرتے کرتے ساری زندگی گزار دینا، اور تو یہ پھر کہے کہ میں جو ہے نا گمراہ ہو گیا، میرا انجام غلط ہو گیا، تو کرتے ہم سب کچھ خود ہیں۔ تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کوئی حدیث کی دعا ایسی نہیں ہے جس میں اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی نہ آیا ہو۔ اے اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے مجھے امان میں رکھ، میرا نفس میری خواہشات مجھے ہلاک نہ کر دیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کی ساری زندگی نا مچھلی کھانے کی خواہش رہی۔ تو عمر کے آخری حصے میں جب وہ قریب المرگ تھے تو اس حصے میں اس کی بیوی نے، بچوں نے کچھ پیسے جمع کر کے نا مچھلی خریدی اور وہ پکا کر ان کو پیش کی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ مچھلی پک کے آ گئی ہے، ساری زندگی کھانے کی خواہش تھی لیکن اپنی خواہش کو دباتے رہے، کھائی نہیں۔ تو حالانکہ حلال تھی، اس طریقے سے وہ اپنے نفس کی خواہش کو مارتے تھے کہ اس کو نہیں پلنے دیتے تھے کہ اس کی مرضی پوری کی جائے، نفس کی مرضی کو پورا نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو کوئی مانگنے والا آ گیا تو اٹھا کر وہ مچھلی جس کو ساری زندگی ترستے رہے، وہ سالن اٹھا کر اس کو دے دیا۔ تو بچوں نے کیا کیا کہ وہ اس فقیر سے نا پیسے دے کر دوبارہ وہ سالن خرید لیا۔ تو جب دوبارہ لے کر آئے تو دوبارہ جو ہے نا وہ اپنے باپ کے سامنے رکھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے آ گئے یہ سالن؟ دوبارہ نے کہا کہ ہم نے اس سے خرید لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے نفس سے مخاطب اور کہا کہ اے نفس، میں تجھے تیری خواہش کو کبھی پوری نہ ہونے دوں گا، اور تجھے میں کبھی طاقتور نہیں ہونے دوں گا۔ اور اس کے بعد وہ سالن دوبارہ صدقہ کر دیا اور بیٹوں کو کہا کہ میں نے اپنی خواہش کو اللہ کے لیے جو ہے نا قربان کر دیا۔ اس طریقے سے وہ اپنی جائز خواہشوں کو بھی قربان کیا کرتے تھے۔ یہ سبق کے طور پر میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے، ورنہ یہ کوئی یعنی حرام نہیں ہے کہ اگر آپ مچھلی جو ہے نہ کھائیں یا کوئی آپ کے پاس چیز آ جائے نعمت تو آپ اس کو کھانے سے انکار کر دیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن نفس کے اوپر قابو ڈالنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ نفس آپ کو ایک دن میں 360 لباس خوبصورت پہن کر دلہن بن کر آپ کو گمراہ کرتا ہے، اور آپ کو طرح طرح کی لذتیں اور مزے والی چیزیں اور آپ کو جو ہے نا ایسی باتیں سنا کر اور وسوسے ڈال کر آپ کو جو ہے نا وہ اپنی من مانی مرضی کے کام کرواتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے جو ہمارے اندر ایک دوسرا انسان ہے نا جس کو ہم نفس کہتے ہیں، اس کا مقابلہ حدیث کے مطابق اصل جہاد ہے۔ اور اس لیے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنگ سے لوٹتے تھے کہ اب ہم جہاد اصغر سے لوٹ کر جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، اور جہاد اکبر یہ ہوتا تھا کہ اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ اللہ ہمیں اس کے سمجھ عطا فرمائے۔